قبر میں کہتے ہیں کہ جی آپ کو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، تو وہ آپ سے سوالات پوچھتے ہیں، تو کیا یہی دنیا کی یاداشت سے وہ جواب دے سکتا ہے بندہ، یا وہ بھی اگر نیک روح ہوگی تو وہ صحیح جواب دے گی، یا گناہ گار ہوگا تو اس کی یاداشت نہیں ہوگی؟ دیکھیں نا، مجھے اس کا سوال کا علمی جواب دینے سے پہلے نا میں ایک اپنے تجربے کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم ایم اے اسلامیات کے بچوں سے وائوا لیا کرتے تھے، سال ہر سال وائوا لیتے رہے۔ تو جب ہم وائوا لیتے تھے تو وائوے میں کوئی نہ کوئی دعا پوچھ لیتے تھے، کوئی نہ کوئی، مطلب قرآن بھی اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں، اس کے اندر نصاب بنا ہوا ہے، اچھا اس میں دعائیں بھی ہیں۔ اچھا، جس شخص نے ساری زندگی دعا نہیں پڑھی سو کر اٹھنے کی، اور آپ انٹرویو میں آپ پوچھ رہے ہو کہ سو کر اٹھنے کی دعا سناؤ، ہاں ٹھیک ہے، تو اس وقت جو بندہ باہر بیٹھ کے یاد کرے گا کہ کیونکہ وہ پہلے جو 1-2-3 بچے انٹرویو دے کے آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ اندر جو ہے وہ سو کر اٹھنے کی دعا پوچھ رہے ہیں، تو آپ یاد کرنا شروع کر دیں وہاں، تو آپ یاد کر کے ٹھیک سنا دیں گے۔ ہاں مشکل ہے، وہاں آپ کوئی لفظ آگے ہوگا، کوئی پیچھے ہوگا، آپ سنا نہیں سکتے۔ جو شخص ہر روز سو کر اٹھنے پر دعا پڑھتا ہے جی، اس کو وہاں یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب آپ آ جائیں من ربوں کا، ماں دینوں کا اور من نبیوں کا 3 سوال، یہ کوئی مشکل سوال ہے؟ ہاں کوئی بھی کوئی آپ کا کیا خیال ہے کہ کافر وہاں پہ یاد کر لے یہ سوال، ان سوالوں کی جواب عربی میں یاد کر لے تو وہ دے دے گا؟ نہیں بھائی، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے، یادداشت سے اس کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق ہے گزاری ہوئی زندگی سے۔ اگر آپ نے زندگی اللہ کے حکم کو، اگر آپ نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہے تو آپ کو اس سوال کا جواب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود بخود یہی بتائیں گے، آپ کا جسم بتائے گا، آپ کی روح بتائے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ عربی میں کیا کہتے ہیں، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جب گفتگو ہوگی نا، انسان کی اللہ کے ساتھ گفتگو ہوگی تو ہر بات انسان کی اللہ سمجھ رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بات انسان سمجھ رہا ہوگا۔ تو گویا یہ عربی یا لینگویجز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے کہ زندگی آپ نے جس طرح کی گزاری ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے زندگی گزاری ہے تو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ من نبیوں کو کہیں گے تو آپ کو تو زندگی میں کوئی اور تھا ہی نہیں، آپ کی زندگی میں تو ایک ہی تھا، تو آپ کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح ایک اللہ کی غلامی میں اگر کسی نے زندگی گزاری ہے تو وہ کہہ دے گا، جس نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہے جواب دے دے گا۔ زندگی کسی اور طریقے سے گزاری ہو تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں بچوں کو یاد کرتے، دعائیں یاد کرتے باہر بیٹھے دیکھتا تھا نا، خوبصورت جواب، تو میں حیران ہوتا تھا کہ یار بندہ ایک دعا ساری زندگی پڑھتا رہے تو اس کو تو یہاں یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ تو جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزاری ہوگی، یہی اسلام ہے، یہی اللہ من نبیوں کا، من ربوں کا اور ماں دینوں کا، اس کا جواب یہی ہے۔ اور جواب اصل میں زندگی میں اس کی بڑی تفصیلات ہیں، میں صرف ایک فقرہ بولتا ہوں شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ شہادت کی موت نہیں ہوتی، شہادت کی زندگی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جس طرح کی زندگی گزاری ہو اللہ تعالیٰ اس طرح کی موت دیتا ہے، اس طرح کی موت۔ بس کہانی صرف اتنی سی ہے کہ یہ جتنی آپ نے جیسی زندگی گزاری اصل وہی موت ہے، وہی۔ اچھا، پھر جو قبر کے عذاب کی بات کرتے ہیں،